بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان حج تمتع کا مسنون طریقہ۔ مدتوں کی آرزوؤں اور برسوں کی تمناؤں کے بعد اللہ تعالی آپ کو آج اس مقدس مقام کی حاضری کا موقع نصیب فرما رہا ہے جہاں کا ذرہ ذرہ قابل احترام ہے، جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مہمان بن کر حاضر ہو رہے ہیں، لہذا جانے سے پہلے اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کر کے اللہ عز و جل کے دربار عالی میں حاضر ہونے کے قابل بنائیں اور صدق دل سے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے توبہ کر کے جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اور نبی کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے۔ لہذا جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے تو اس کو سیکھ کر اور اس کے مسائل کو معلوم کر کے جائیے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں: تمتع، قران اور افراد۔ حج تمتع میں آپ میقات پر صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں، حج کی نہیں، پھر عمرہ کر کے حلق یا قصر کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کا احرام 8 تاریخ کو مکے سے باندھ کر مینا جاتے ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ سب سے افضل کون سا حج ہے۔ بعض قران کو افضل فرماتے ہیں، بعض تمتع کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگرچہ قران افضل ہے، لیکن چونکہ حج قران کی مدت لمبی ہوتی ہے جس میں احرام کی پابندیوں کی رعایت کرنا عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس میں ہر غلطی پر دوہری جزا ہوتی ہے، یعنی جس غلطی پر تمتع کرنے والے پر 1 دم ہوگا، قارن پر 2 دم ہوں گے۔ اس لیے فقہاء متاخرین نے عام لوگوں کے لیے تمتع کو افضل قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حج تمتع کون کر سکتا ہے؟ تمتع اور قران صرف آفاقیوں کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جو میقات کے باہر رہنے والے ہیں، جن میں مدینہ منورہ، ریاض، دمام اور سعودی عرب کے تمام وہ شہر جو میقات سے باہر ہیں، اور سعودی عرب کے باہر رہنے والے دنیا کے تمام ممالک اس میں شامل ہیں۔ یہ سب حج تمتع کر سکتے ہیں، صرف حدود حرم اور حل کے رہنے والے نہیں کر سکتے، یعنی مکہ، جدہ، جموم اور طول اور میقات کے اندر رہنے والے تمام لوگ نہیں کر سکتے۔ اب ہم آپ کے سامنے حج تمتع کا مسنون اور آسان طریقہ بیان کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیے اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے کئی دفعہ سنیں اور اہم مسائل کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ وقت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حج تمتع میں 2 بڑی عبادتیں ہوتی ہیں، عمرہ اور حج۔ عمرہ پہلے ہوتا ہے، اس لیے پہلے آپ کے سامنے عمرے کا طریقہ ذکر کرتے ہیں۔ عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں: احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 سعی کرنا، نمبر 4 حلق یا قصر کرنا۔ ان میں پہلے 2 کام فرض ہیں اور دوسرے 2 کام واجب ہیں۔ پہلا کام احرام باندھنا۔ احرام باندھنے کا طریقہ: جب آپ احرام باندھنے کا ارادہ کریں تو سنت یہ ہے کہ پہلے ناخن تراش لیں، بغل اور زیر ناف کے بالوں کو صاف کر لیں، اور مرد حضرات اپنی مونچھوں کو بھی کٹوا لیں، اور بہتر یہ ہے کہ سب صفائی اپنے گھر سے کر کے چلیں، اور سنت یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لیں، اور اگر خوشبو میسر ہو تو مرد حضرات اپنے سر اور بدن پر لگا لیں، پھر سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 چادریں پہن لیں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھک کر 2 نفل پڑھ لیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سر کھول کر عمرے کی نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں۔ خواتین کو بھی احرام کی تیاری اسی طرح کرنی ہے، البتہ ان کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر عام سادہ لباس پہن لیں، لیکن ایسا لباس ہو جس میں بازو اور سر کے بال ڈھکے ہوئے ہوں اور باریک نہ ہو، ایسا نہ ہو جس سے بدن چھلک رہا ہو اور بالوں کی رنگت نظر آئے، اور ان کے لیے کوئی مہکتی خوشبو لگانا جائز نہیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کر نیت کر کے آہستہ سے تلبیہ پڑھیں، اور اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو بغیر نماز پڑھے نیت کر کے لبیک پڑھ لے۔ حیض یعنی ماہواری کی حالت میں احرام باندھنا اور احرام کی نیت کرنا منع نہیں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جب میقات پر پہنچی تو ناپاک ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی حکم دیا کہ غسل کر کے نیت کر لو۔ نیت کرتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی، اور عمرے کی ادائیگی تک اس کو اپنے ہوٹل میں احرام کی حالت میں رہنا ہوگا اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہوگا، لیکن حرم
پاک ہونے کے بعد جائیں گی، اور عمرہ پاک ہونے کے بعد صرف پانی سے غسل کر کے کرنا ہوگا۔ حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے اس غسل میں خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتیں۔ عورتیں حالت احرام میں بھی سر چھپا کر رکھیں گی، اور وہ جوتا، موزہ اور بند چپل بھی پہن سکتی ہیں۔ عورت کے لیے صرف اتنی پابندی ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، لیکن پردہ بھی ضروری ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سر پر ہیٹ چھجےدار ٹوپی رکھ کر اس کے اوپر سے نقاب ڈال لے، اس طرح وہ چہرے سے دور رہے گی۔ بہت سی عورتیں سر پر رومال باندھنا ضروری سمجھتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو کھولنے سے احرام کھل جائے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ اس کو تو بالوں کی حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے تاکہ بال نہ ٹوٹیں۔ وضو کے وقت اس کو کھول کر سر کے بالوں کا مسح کرنا ضروری ہے۔ کپڑے پر سے مسح کرنے پر نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی، اور نہ ہی طواف مکمل ہوگا۔ اگر کسی نے اسی طرح طواف کر لیا اور باوضو اعادہ نہ کیا تو دم دینا ہوگا۔ احرام باندھنے کے لیے 2 چیزیں لازمی اور ضروری ہیں۔ پہلی چیز نیت کرنا۔ دل میں نیت کرنا ضروری ہے کہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، اور اگر زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما اور قبول فرما۔ نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ ضروری نہیں، اور نہ عربی میں کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز زبان سے تلبیہ کہنا، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنا۔ احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت کے ساتھ لبیک پڑھنا فرض ہے، یا دخول فی النسک کی نیت سے کوئی ذکر جو اس کے قائم مقام ہو۔ اگر کسی شخص نے صرف نیت کی، ساتھ میں لبیک نہیں پڑھی بلکہ میقات سے گزرنے کے بعد پڑھی، تو اس پر دم لازم آئے گا، الا یہ کہ میقات پر واپس جا کر تلبیہ پڑھ کر آئے، جو کہ آسان نہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ نیت کہاں پر کی جائے۔ نیت میقات پر یا اس سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ لیکن وہ لوگ جن کا سفر ہوائی جہاز کے ذریعے ہے تو ان کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ گھر سے تیار ہو کر غسل کر کے آئیں، لیکن نیت گھر پہ ہرگز نہ کریں۔ 2 رکعت نفل نماز اگر موقع ہو تو اپنے شہر کے ایئرپورٹ پہ امیگریشن کے بعد جہاز میں بیٹھنے سے پہلے انتظار گاہ میں پڑھیں، لیکن نیت جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب جہاز فضا میں اڑ جائے تو اس کے کچھ دیر بعد کر لیں، میقات کا انتظار نہ کریں۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ غفلت میں میقات گزر جاتی ہے اور دم پڑ جاتا ہے، کبھی مسافر سو جاتا ہے، کبھی جہاز والے اعلان کرنا بھول جاتے ہیں، تو جہاز میں میقات کا انتظار کرنا خلاف احتیاط ہے۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاز سے سفر کرنے والے بیٹھتے ہی احرام باندھ لیں، لیکن وہ حجاج کرام جن کو پہلے مدینے جانا ہے اور پھر مدینے سے مکے کا سفر کرنا ہے، وہ احرام مدینے سے باندھیں گے، اپنے وطن سے ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی۔ احرام کی 7 پابندیاں ہیں۔ پہلی پابندی مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا، جیسے کرتا، پائجامہ، انڈرویئر وغیرہ۔ دوسری پابندی مرد کو سر اور چہرہ ڈھانکنا یا ایسی چپل پہننا جس سے دونوں ٹخنے یا پیر کے بیچ میں ابھری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ عورت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ پردہ اس طرح کرے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ تیسری پابندی کپڑے یا بدن پر خوشبو لگانا یا خوشبودار صابن، شیمپو، خوشبودار سرما، تمباکو، منجن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرنا یا خوشبو ملی ہوئی چیز پینا، یہ سب منع ہے۔ حالت احرام میں آپ مسواک استعمال کریں۔ چوتھی پابندی بدن کے کسی حصے سے بال نکالنا۔ پانچویں پابندی ناخن کاٹنا۔ چھٹی پابندی شہوت والا کوئی بھی کام ناجائز ہے، شہوت کے ساتھ بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بھی دم آتا ہے۔ ساتویں پابندی خشکی کا شکار کرنا یا کسی بھی غیر موذی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے۔ ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر حسب قواعد جزا لازم ہوگی۔ کبھی دم دینا ہوگا گائے یا بکرے کا جو کہ حدود حرم میں ادا کیا جائے گا، کبھی صدقہ۔ بعض کام وہ ہیں جو حالت احرام میں جائز ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو پابندیوں میں شامل کر دیا ہے، جیسے نمبر 1 غسل کرنا۔ حالت احرام میں اگر ضرورت پڑ جائے تو غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کسی کو احتلام ہو جائے یا عورت حیض سے پاک ہو جائے، صرف اتنی احتیاط کریں کہ نہانے میں شیمپو یا خوشبودار صابن استعمال نہ کریں۔ نمبر 2 احرام کی چادر کو اتارنا اور بدلنا۔ احرام کی چادر پہننے کے بعد اگر خراب یا ناپاک ہو جائے تو اس کو بدل کر دوسرا احرام پہن سکتے ہیں۔
اسی طرح اگر بیت الخلاء میں احرام کی چادر کھول کر استنجا کرنے کی یا دھونے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے کپڑے اگر حالت احرام میں خراب ہو جائیں تو اس کو بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سفر کے دوران آپ کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک کا ورد جاری رکھیں۔ مرد حضرات زور سے پڑھیں، عورتیں آہستہ سے، بس اتنی آواز ہو کہ خود سن لیں۔ تلبیہ حج کا شعار ہے، لہذا آپ ہر نماز کے بعد اور راستے میں اٹھتے بیٹھتے، باہر جانے اور اندر آنے کے وقت، لوگوں سے ملاقات اور رخصت ہوتے وقت، سو کر اٹھنے اور سوار ہونے کے وقت، سواری سے اترتے ہوئے، بلندی پر چڑھتے ہوئے، الغرض ہر حالت میں کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ یہ تلبیہ عمرے میں طواف شروع کرنے سے پہلے تک اس کا موقع ہوتا ہے۔ طواف شروع کرتے ہی تلبیہ ختم ہو جاتی ہے۔ عمرے کا دوسرا کام طواف ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام اطباع، یعنی احرام کے اوپر کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا اور دائیں کندھے کو کھلا رکھنا۔ یہ اس طواف میں سنت ہے جس کے بعد سعی ہو۔ اگر کوئی بھول جائے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں، اور یہ کام طواف شروع کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے اور طواف ختم ہونے تک، یعنی مکمل 7 چکروں میں اس کو باقی رکھا جاتا ہے۔ طواف ختم ہونے کے بعد دائیں کندھے کو واپس ڈھک لیا جائے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے۔ طواف کے علاوہ داہنا کندھا کھولنا مکروہ ہے۔ دوسرا کام نیت کرنا، یہ فرض ہے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود دائیں جانب ہو، پھر طواف کی نیت کریں۔ نیت دل میں ضروری ہے، زبان سے بھی کر لیں تو اچھا ہے، عربی میں ضروری نہیں۔ نیت کرنے کے بعد دائیں طرف کھسکیں اور حجر اسود کا استقبال کریں، یعنی چہرہ اور سینہ حجر اسود کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں، اور پھر نماز کی طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر حجر اسود کا استلام کریں۔ عموماً بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنے کا موقع نہیں ہوتا، اور حالت احرام میں بوسہ دینا بھی درست نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اس لیے دور سے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف اس طرح کیجیے کہ ہتھیلیوں کی پشت آپ کے چہرے کی طرف رہے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیے۔ استلام سے فارغ ہو کر فوراً دائیں طرف مڑ جائیں اور بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف رکھتے ہوئے چکر لگانا شروع کر دیجیے۔ طواف میں 4 باتیں ضروری اور واجب ہیں جن میں کوتاہی کرنے سے دم آ سکتا ہے۔ پہلی بات، باوضو طواف کرنا، یہ واجب ہے۔ بغیر وضو کے کوئی طواف نہیں ہوتا، اگرچہ نفل ہو۔ اگر کسی نے بغیر وضو کے عمرے کے طواف کا ایک چکر بھی کر لیا تو اس پر دم آئے گا، الا یہ کہ اس کا اعادہ کر لے۔ دوسری بات، دائیں طرف سے طواف کرنا، یعنی اس طرح طواف کرنا کہ بیت اللہ شریف بائیں جانب ہو۔ بیت اللہ کی طرف سینہ یا پیٹھ کرنا منع ہے، صرف حجر اسود کے استلام کے وقت سینہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کیا تو طواف کا اتنا حصہ ناقص ہو جائے گا، اس کا اعادہ کرنا ہوگا۔ اگر عمرے کے طواف میں ایسا کیا اور اعادہ نہ کیا تو دم آئے گا۔ تیسری بات، پیدل طواف کرنا، جو شخص چلنے پر قادر ہو اس کے لیے ویل چیئر پر بیٹھ کر طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ویل چیئر پر کرے گا تو اس کو اعادہ کرنا لازم ہوگا، اگر اعادہ نہیں کرے گا تو دم آئے گا۔ چوتھی بات، طواف کے 7 چکر پورے کرنا، یہ واجب ہے، اگرچہ نفلی طواف ہو۔ 7 چکر سے کم کوئی طواف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص عمرے کے طواف کا ایک چکر بھی چھوڑ دے تو دم لازم آئے گا، الا یہ کہ اس کو واپس جا کر پورا کر لے۔ طواف کے دوران 2 اہم سنتیں۔ پہلی سنت رمل یعنی طواف کے پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح اکڑ کر دونوں شانوں کو ہلاتے ہوئے قریب قدم رکھ کر تیزی سے چلنا، دوڑنا نہیں، اور باقی 4 چکروں میں رمل نہیں ہوتا، اور جس وقت رش ہو اس وقت رمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سنت اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی کرنا ہو، اور یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح استباع بھی جو پورے طواف میں ہوتا ہے مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری سنت، طواف کی ابتدا اور انتہا میں حجر اسود کا استلام کرنا، جس کا طریقہ بیان کیا جا چکا ہے، اور درمیان کے ہر چکر میں استلام مستحب ہے۔ اس طرح ہر طواف میں 8 استلام ہوتے ہیں، اور ہر دفعہ استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے اور ہاتھ کو چوم لے۔ طواف کے 3 اہم مسائل۔ پہلا مسئلہ، طواف کی کوئی ایسی مخصوص دعا اور ذکر نہیں ہے جس کا پڑھنا ضروری ہو،
اور نہ ہر چکر کی کوئی خاص مسنون دعا ہے۔ البتہ دوران طواف تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑھیں، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ یہ دونوں طواف کی مسنون دعائیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر دوران طواف چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم کا اعتبار کرے، اور جس چکر میں شک ہو اس کو دوبارہ کر لے۔ تیسرا مسئلہ، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ پورے حرم میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، مقام ابراہیم کے قریب بہتر ہے، لازم نہیں، اور مکروہ وقت میں اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا اگر کسی نے عصر کے بعد طواف کیا ہے تو اس کی 2 رکعت مغرب بعد پڑھے گا۔ عمرے کا تیسرا کام سعی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، یہ واجب ہے۔ سعی طواف سے متصل کرنا سنت ہے، واجب نہیں۔ اگر کسی وجہ سے درمیان میں کچھ تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مثلا طواف کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ دیر بیٹھ جائے اور آرام کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ سعی کا طریقہ، سعی کی ابتدا استلام سے ہوتی ہے۔ جب آپ طواف کی 2 رکعت سے فارغ ہو جائیں تو حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کریں، جس طریقے سے طواف میں کیا تھا، یہ سنت ہے۔ استلام کے بعد صفا کی طرف چلیے، جب قریب پہنچیے تو یہ پڑھیے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اگر کوئی نہ کہہ سکے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ پھر صفا پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیے، پھر جیسے دعا میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ویسے اٹھا کر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیے، پھر یہ پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو چاہے دعا مانگیے اور 3 مرتبہ یہ پورا عمل کریے۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف ذکر کرتے ہوئے چلیے، یہاں تک کہ جب آپ ہرے رنگ کی لائٹوں کے قریب پہنچ جائیں تو دوڑنا شروع کر دیں، اور اگلی سبز لائٹوں سے آگے گزر جائیں تو دوڑنا ختم کر دیں اور اپنی عام رفتار سے چلیں۔ یہ دوڑنا صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ جب مروہ پر پہنچیں تو وہاں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر 3 بار اللہ اکبر کہیں، اور چوتھا کلمہ 3 بار پڑھیں جیسے صفا پر پڑھا تھا، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو چاہیں دعا کریں۔ اس طرح سعی کا 1 چکر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مروہ سے صفا کی طرف چلیں اور حسب سابق 2 سبز لائٹوں کے درمیان دوڑ کر چلیں، پھر صفا پر چڑھ کر اسی طرح دعا اور ذکر کیجیے جس طرح شروع میں کیا تھا۔ یہ دوسرا چکر ہو گیا۔ اسی طرح سے 7 چکر پورے کریے، 7واں چکر مروہ پر پورا ہوگا۔ سعی میں 3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات، صفا سے شروع کرنا اور مروہ پر ختم کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے مروہ سے شروع کی تو یہ چکر شمار نہ ہوگا۔ دوسری بات، صفا اور مروہ کے درمیان پوری مسافت طے کرنا واجب ہے۔ اگر کچھ حصہ چھوڑ دیا تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ تیسری بات، پیدل سعی کرنا۔ جو شخص چلنے پر قادر ہو اس کے لیے ویل چیئر پر بیٹھ کر سعی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس نے بیٹھ کر سعی کر لی تو اس کو دوبارہ کرنا لازم ہوگا۔ اگر اعادہ نہیں کرے گا تو دم دینا ہوگا۔ عمرے کا چوتھا کام حلق یا قصر ہے۔ سنت یہ ہے کہ پورے سر کے بال مڈوا دیں تو ہر بال کے عوض آپ کو 1 نیکی ملے گی اور 1 گناہ معاف ہوگا، ورنہ کم از کم 1 پورے کے برابر یعنی تقریباً 1 انچ سے کچھ زیادہ پورے سر کے بال برابر چھوٹے کرائیں، آپ حلال ہو جائیں گے۔ یہ خیال رہے کہ جس طرح حلق اس سورے سے پورے سر کا ہوتا ہے، اسی طرح صحیح طریقے سے قصر بھی مشین سے پورے سر کے بال 1 پورے کے برابر یعنی 1 انچ سے کچھ زیادہ کٹنے سے ہوتا ہے۔ اگر اس سے کم کٹے تو دم آئے گا۔ لہذا اگر کسی کے بال چھوٹے ہوں، 1 پورے سے کم ہوں، تو اس کے لیے سر کے بال مڈوانا لازم ہے، قصر جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص چوتھائی سر کے بال 1 پورے کے برابر یعنی کم از کم 1 انچ سے کچھ زیادہ کاٹ لے تو حلال تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگا، چونکہ اس طرح کرنا مکروہ تحریمی اور حدیث پاک میں منع ہے۔ اس مقدس مقام پر آ کر بھی انسان اپنے بالوں کو اللہ کے لیے قربان نہ کر سکے تو پھر کب قربان کرے گا؟ یہاں آ کر بھی کوئی اگر
اپنے بالوں کو قربان کرنے کے بجائے نبی کی سنت کو قربان کر دے تو اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ خواتین تمام سر کے بال پکڑ کر انگلی کے ایک پورے سے کچھ زیادہ کاٹ لیں، یعنی تقریباً 1.5 انچ، اور اگر چوٹی کے آخر میں بال بہت کم ہوں تو احتیاطاً 2 انچ کاٹ لیں۔ بعض عورتیں اور مرد چند بال ادھر ادھر سے کاٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال ہو گئے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتیں۔ نبی یا بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے اور حسب جنایت فدیہ اور دم لازم آئے گا۔ جب آپ صحیح طریقے سے حلق یا قصر کر لیں گے تو آپ کا احرام کھل جائے گا اور پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ عمرے سے فارغ ہو کر آپ اپنی قیام گاہ پر رہیں، حرم میں جا کر نمازیں پڑھیں اور جب موقع ہو تو نفل طواف کریں۔ اس دوران اگر آپ حج سے پہلے مزید عمرے کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ یا جعرانہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سفر کا دوسرا اہم عمل حج ہے۔ اب ہم حج کے اعمال ترتیب سے بیان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو غور سے سنیں گے اور نوٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو ان پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ نمبر 1، احرام۔ حج تمتع کرنے والوں کے لیے حج کا احرام باندھنے کی میقات پورا حدود حرم ہے۔ اگر ممکن ہو تو 8 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد حرم سے احرام باندھ کر مینا جائیں یا پھر مکے میں اپنی قیام گاہ سے۔ یہ افضل ہے لیکن ضروری نہیں۔ لہذا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مکے سے باندھنا مشکل ہو تو اس صورت میں مینا پہنچ کر 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد مینا کے میدان ہی میں احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ وہی ہے جو عمرے کے بیان میں گزر چکا۔ یہ خیال رہے کہ نیت کے ساتھ لبیک بھی ضروری ہے۔ نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ لبیک حاجی کا ترانہ ہے، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، خصوصاً تغیر حالات کے وقت اور ہر نماز کے بعد۔ نمبر 2، حج تمتع کرنے والے کو حج کا احرام باندھنے کے بعد سیدھا مینا جانا ہوتا ہے، اس کو کسی طواف کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، حج تمتع کی ایک سعی واجب ہوتی ہے جو عرفات اور مزدلفہ سے واپسی کے بعد طواف زیارت کر کے پھر کی جاتی ہے۔ اگر کوئی حاجی حج کی سعی جو طواف زیارت کے بعد کی جاتی ہے وہ عرفات جانے سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط حج کا احرام باندھنے کے بعد کرے، دوسری شرط طواف کر کے سعی کرے۔ لہذا حج تمتع کرنے والا اگر عمرے سے فارغ ہو چکا ہے اور حج کی سعی پہلے کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کا احرام باندھے، پھر ایک نفلی طواف کرے، اس کے بعد حج کی سعی کر کے پھر اسی احرام میں مینا جائے، یعنی اس کا یہ احرام 10 تاریخ کو قربانی کے بعد کھلے گا، اس سے پہلے نہیں کھول سکتا۔ نمبر 4، 8 تاریخ کو حج کا پہلا دن ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد حالت احرام میں مینا جانا ہے اور مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھا جائے۔ ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک مکے والے اور وہ حضرات جو 15 دن کی نیت سے مقیم بن گئے ہیں وہ مینا، مزدلفہ اور عرفات ہر جگہ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر امام مسافر ہو تو اس کے سلام پھرنے کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کریں گے، اور وہ مسافر جن کی مدت 15 دن سے کم ہے جیسے سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آنے والوں کا حال ہے وہ قصر کریں گے۔ نمبر 5، 9 ذی الحجہ سے حج کا دوسرا دن شروع ہوتا ہے۔ اس دن جب سورج طلوع ہو جائے تو عرفات کے لیے روانہ ہونا ہے۔ وہاں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے جو حجاج کرام امام حج کے ساتھ مسجد نمیرہ میں پڑھیں گے، صرف وہ جمع کریں گے، یعنی دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ جو لوگ مقیم ہوں وہ ظہر اور عصر کی 4 رکعت پڑھیں گے اور مسافر قصر کرے گا۔ زوال کے بعد کچھ دیر عرفات کا وقوف فرض ہے اور غروب آفتاب تک عرفات میں رکنا واجب ہے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی عرفات سے نکل جائے تو اس پر دم آتا ہے، الا یہ کہ غروب سے پہلے واپس آ جائے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ دوران وقوف ظہر سے لے کے مغرب تک گریہ وزاری کے ساتھ دعا، اللہ کے ذکر، تلاوت، درود شریف اور استغفار میں مشغول رہیں۔ قبولیت کا دن ہے، درمیان میں بار بار تلبیہ اور چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں۔ یہ وقوف قبلہ رخ کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے۔ عرفات کی ایک اہم تسبیح یہ ہے
جو کہ قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے زوال سے غروب کے درمیان۔ اس میں 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلی چیز 100 دفعہ چوتھا کلمہ، دوسری چیز 100 دفعہ سورہ اخلاص، تیسری چیز 100 دفعہ درود ابراہیمی وعلینا معہم اضافے کے ساتھ، یعنی آخر میں اس طرح پڑھے انک حمید مجید وعلینا معہم۔ نمبر 6، جب عرفات میں سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ملا کر پڑھیں، چاہے اکیلے ہوں یا جماعت کے ساتھ، ایک اذان ایک اقامت سے، پہلے مغرب پھر عشاء پھر وتر۔ اگر کوئی شخص راستے میں رش میں پھنس جائے اور مزدلفہ پہنچنے سے پہلے فجر کا وقت قریب ہو جائے اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں راستے ہی میں مغرب اور عشاء اور وتر پڑھ لے۔ نمبر 7، رات مزدلفہ میں قیام کریں، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ فجر بعد کچھ دیر وقوف واجب ہے۔ جن کے خیمے پہلے ہی سے مزدلفہ میں ہیں وہ اگر ان خیموں میں آرام کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مزدلفہ سے بڑے چنے کے برابر پہلے دن کی رمی کے لیے 7 کنکریاں چن لیں۔ اگر سہولت سے ہو سکے تو پوری 70 کنکریاں 4 دن کی رمی کے لیے چن لیں، اور اگر 12 کی رمی کر کے واپس جانا چاہیں تو 49 کنکریاں چن لیں۔ اگر ضرورت پڑے تو مینا سے بھی کنکریاں چن سکتے ہیں، صرف جمرات کے پاس سے اٹھانا مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کنکریاں کچھ زیادہ چن لیں، بوقت ضرورت آپ کو یا آپ کے کسی ساتھی کو کام آ سکتی ہیں۔ جو کنکریاں آخر میں بچ جائیں اس کو مینا یا مکہ میں چھوڑ دیں۔ نمبر 8، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حج کا تیسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس دن 6 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، اس دن فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا ہے۔ صبح صادق اور سورج نکلنے کے درمیان کچھ دیر وقوف واجب ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی مرد صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے چلا جائے تو اس پر دم آئے گا، البتہ عورتیں اور بوڑھے اور ضعیف اور بیمار لوگ اگر مزدلفہ میں وقوف نہ کریں اور رات ہی میں مینا چلے جائیں تو ان کے لیے جائز ہے، ان پر کوئی دم نہیں ہے۔ 10 تاریخ کا دوسرا کام، مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو جو سب سے آخر میں ہے 7 کنکریاں الگ الگ مارنا ہے۔ پہلے دن صرف بڑے کو مارتے ہیں، اس کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، اور مغرب تک بھی بلا کراہت مار سکتے ہیں۔ مغرب بعد بھی عورتوں اور ضعیفوں اور بیماروں کے لیے کراہت نہیں ہے۔ کنکری قریب جا کر ماریں، اس طرح کہ حوض کے اندر جا کر گریں۔ اگر باہر گریں تو آپ کی رمی نہیں ہوگی اور وقت کے اندر دوبارہ رمی کرنا ہوگی۔ اگر اعادہ نہیں کیا تو دم آئے گا۔ اگر شک ہو جائے کہ کوئی کنکری باہر گر گئی یا کم ہو گئی تو اس کے بدل دوسری کنکری مار دیں۔ پہلی کنکری پر تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ ہر کنکری داہنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ماریں۔ اگر یاد ہو تو اس دعا کا بھی اضافہ کر لیں، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا۔ مرد اور عورتیں سب اپنی رمی خود جا کر کریں۔ صرف جو شخص معذور ہو، چل کر بھی نہیں جا سکتا ہو اور سواری سے بھی نہیں جا سکتا ہو، اس کی طرف سے رمی کر سکتے ہیں۔ رمی کرنے کے لیے باوضو رہنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ 10 تاریخ کا تیسرا کام قربانی ہے۔ تمتع میں قربانی واجب ہے جو رمی کے بعد کی جاتی ہے۔ جو نوجوان حاجی خود مذبح خانہ جا کر سکتے ہیں تو وہ جا کر لیں، لیکن وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو نہیں جا سکتے وہ کسی معتبر اور معروف ادارے کو وکیل بنا دیں اور ان سے قربانی کا وقت معلوم کر لیں۔ حج کے دنوں میں قربانی کے لیے بہت سے فراڈی لوگ آتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ کسی متشرع شخص کو سامنے رکھ کر آپ کو اطمینان دلا کر آپ سے پیسے وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ لوگ اکثر قربانی کرتے ہی نہیں اور بعض ایک بکرا کئی لوگوں کے نام سے کر دیتے ہیں اور حاجیوں کا حج خراب کرتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ 10 تاریخ کا چوتھا کام حلق یا قصر ہے۔ سنت یہ ہے کہ مرد پورے سر کے بال منڈوا دیں تو ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی اور ایک گناہ معاف ہوگا، اور اگر سر پر بال نہ ہوں تب بھی آپ کو سر پر اسورا پھیرنا واجب ہے۔ قصر کی تفصیل عمرے میں گزر چکی ہے۔ خواتین اپنے سر کے پورے بال پکڑ کر ایک پورے کے بقدر یعنی تقریباً 1.5 انچ، اور اگر چوٹی کے آخر میں بال بہت کم ہوں تو احتیاطاً 2 انچ کاٹ لیں۔ حلق یا قصر کے بعد آپ کا احرام کھل جائے گا، صرف ازدواجی تعلقات حرام رہیں گے، وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوں گے۔ 10 تاریخ کا 5واں کام طواف زیارت ہے۔ یہ حج کا تیسرا فرض ہے۔
اس کا وقت 10ویں تاریخ کی صبح سے شروع ہوتا ہے، 12 تاریخ کی ظہر سے پہلے کر لینا چاہیے۔ 12 تاریخ کی ظہر کے بعد جو طواف کے لیے جائے گا، رش کی وجہ سے عموماً غروب سے پہلے اس کا طواف نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ سے تاخیر کا دم آئے گا۔ عورت اگر حیض میں ہے تو وہ پاک ہونے کے بعد کرے گی، اس پر تاخیر کا کوئی دم نہیں ہے۔ طواف کا طریقہ تفصیل سے عمرے میں گزر چکا ہے۔ 10 تاریخ کا چھٹا کام حج کی سعی ہے، یہ واجب ہے۔ جس طرح عمرے میں سعی کی تھی اسی طرح حج کی سعی کرے گا، بس اتنا فرق ہے کہ حج کی سعی عموماً احرام کھولنے کے بعد عام کپڑوں میں ہوتی ہے اور اس کے بعد حلق یا قصر نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے مینا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کر کے حج کی سعی کر لی ہے تو وہ کافی ہو جائے گی۔ نمبر 9، ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ کو حج کا چوتھا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس دن زوال کے بعد تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے اور دوسرے کے بعد کنارے ہو کر ٹھہر کر دعا کرنا سنت ہے اور تیسرے کے بعد ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر کسی نے زوال سے پہلے ہی رمی کر لی تو اس پر بالاتفاق دم آئے گا، لہذا جب تک زوال کا یقین نہ ہو جائے اور ظہر کی اذان نہ ہو جائے رمی نہ کریں۔ نمبر 10، ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو حج کا 5واں دن ہے۔ اس دن بھی گزشتہ دن کی طرح زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے اسی ترتیب سے۔ نمبر 11، اگر آپ 12 تاریخ کو واپس جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل جائیں، لیکن اگر آپ رمی سے فارغ ہو کر واپسی کے لیے تیار تھے، رش کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو غروب کے بعد بھی جانے میں کوئی کفارہ نہیں ہے۔ البتہ اگر 13ویں کی صبح صادق کسی کی مینا میں ہو جائے تو اس دن کی رمی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، اگر آپ سنت کے مطابق 13ویں کی رمی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ رات مینا میں قیام کریں، پھر زوال کے بعد مسنون وقت میں رمی کر کے جائیں۔ اس دن رمی کا آخری وقت غروب آفتاب ہے۔ نمبر 13، واپس ہونے سے پہلے طواف وداع کر لیں، یہ آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کے لیے واجب ہے۔ اگر بغیر کرے جائے گا تو دم آئے گا، اور اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفل طواف کر لیا ہے اور آخر میں اسے موقع نہیں ملا تو وہ نفلی طواف وداع بن جائے گا۔ اگر کسی عورت نے طواف زیارت کر لیا ہے پھر اس کو حیض شروع ہو گیا تو اس کا وداعی طواف معاف ہو جائے گا۔ مکی، حلی یعنی جدہ، بحرہ، جموم اور طول والوں کے لیے طواف وداع مستحب ہے، لازم نہیں۔ طواف وداع کے بعد کوئی سعی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔